السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، اس وقت پچھلے چند جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے منبر و محراب سے موجودہ حالات کے تناظر میں کتاب و سنت کی رہنمائی کیا ہے، اور ایسے حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارا دین، ہماری شریعت ہمیں ایسے موقع پر کیا رہنمائی کرتی ہے، اس تعلق سے مسلسل باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ یاد رکھیے، کسی بھی مسئلے کا حل
بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہمیں ہمارے دین سے، ہماری شریعت سے تلاش کرنا ہے۔ ظاہری طور پر اس کا حل کچھ بھی ہو، لیکن ایک مومن، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ کسی بھی موقع پر، کسی بھی حالت میں ہماری شریعت نے ہمیں ہر حال میں ہماری مکمل رہنمائی کی۔ مشکل کا تیرے حل ہے، مشکل کا تیرے حل ہے، مگر جستجو ہے شرط، اپنی کتاب اپنا پیغمبر تلاش کر۔ ایسے حالات میں کتاب و سنت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ہمارا دین ہمیں کس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے؟ اس تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہوں گی آج کے خطبے میں۔ ایسے حالات میں ایک مسلمان کو خصوصی طور پر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ یہ تدبیریں، یہ اسباب جو کچھ ہم اختیار کر رہے ہیں احتجاج کی شکل میں، مختلف شکلوں میں پورے ملک میں جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ سب اپنی جگہ ہے، وہ بھی ایک ضروری چیز ہے، حالات کے حساب سے وہ بھی بہت ہی اہم ہے اور مفید ہے، کارآمد ہے۔ لیکن اسباب کو اختیار کرنا، تدبیر کو اپنانا، یہ ایک عقل مند مومن کی پہچان ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ایک شخص آیا اونٹنی پر سوار ہو کر اور اونٹنی سے اترا، اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر آپ کے پاس آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹنی کو کیوں نہیں باندھ دیا؟ اس نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ ہے، اونٹنی کہیں نہیں جائے گی، اللہ پر بھروسہ ہے، اونٹنی کہیں بھی نہیں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعقلھا وتوکل، اے بندے سب سے پہلے اونٹنی کو رسی میں مضبوط باندھ دے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر کہ میں نے اونٹنی کو رسی میں باندھ دیا ہے، اب مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ اونٹنی کہیں غائب نہیں ہو۔ اسے کہتے ہیں تدبیر اختیار کرنا، سبب اختیار کرنا۔ ایک آدمی بیمار ہو گیا تو دوا استعمال کرتا ہے، یہ بیماری سے شفا یابی کی ایک تدبیر ہے، لیکن ہمیں ہر حال میں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اسباب، یہ تدبیریں ہی سب کچھ نہیں ہیں، یہ ایک کوشش ہے۔ ہماری تدبیروں کو، ہمارے اسباب کو، ہماری کوششوں کو کامیاب بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہم کتنی بھی تدبیریں کر لیں، ایک مریض کتنے بھی اچھے سے اچھے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کے پاس اپنا علاج کرا لے، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا یابی کا حکم نہیں ہوگا، اس وقت تک ہماری تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تدبیر کرنے کے ساتھ، کوشش کرنے کے ساتھ، اسباب کو اپنانے کے ساتھ ہمیں اللہ رب العالمین سے مکمل جڑنا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ جوڑنا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ سے اپنا تعلق توڑ کر کے، اللہ رب العالمین سے دور رہ کر کے ہم کتنی بھی کوششیں کر لیں، کتنی بھی تدبیریں اختیار کر لیں، ہماری کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ ہماری کوششوں کو، ہماری تدبیروں کو کامیاب بنانے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس موقع پر ہمیں دو باتیں اپنے ذہنوں میں ہمیشہ بٹھائے رہنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ چاہے ہماری انفرادی زندگی ہو، ہماری پرسنل لائف، یا اجتماعی زندگی ہو، ہماری گھریلو زندگی، یا قومی زندگی، یا ملکی سطح پر ہو، جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے تو ایسے موقع پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی اللہ کے حکم، اس کی مشیت کے بغیر نہیں آئی۔ دشمن لاکھ تدبیریں کر لے، ہمارے مخالفین ہمارے خلاف کتنے بھی منصوبے بنا لے، ہمارا دشمن ہم کو نقصان پہنچانے کے لیے کتنے بھی کوششیں کر لے، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اس کی مشیت نہیں ہوگی، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ اس کائنات کو چلانے والا، کائنات کا نظام چلانے والا، اس زمین و آسمان میں تدبیر کرنے والی ذات اللہ کی ذات، اللہ کے حکم، اس کی مشیت کے بغیر درخت کا کوئی پتا نہیں ہل سکتا۔ سب کچھ کا مالک اللہ ہے۔ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی اللہ کے حکم کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتی۔ ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے۔ حالات سے گھبرانا، ہمت ہار جانا، مایوس ہو جانا، یہ کسی عقل مند مومن کی پہچان نہیں۔ ہمیں اللہ پر یقین ہے، ہمیں اللہ پر توکل ہے، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، ہم اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، اللہ کی مشیت نہیں ہوگی، جب تک اللہ نہیں چاہے گا، دنیا کی کوئی بھی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے بارے میں کہا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جادوگر کتنی بھی کوشش کر لے اپنے جادو کے عمل سے، جب تک اللہ نہیں چاہے گا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں چند اہم باتوں کی نصیحت کی۔ عبداللہ بن عباس آپ کی سواری پہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، بہت ساری باتیں نصیحت کی۔ نصیحت کی ان باتوں میں ایک اہم نصیحت یہ تھی وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو دوران سفر نصیحت کی، کہا اے بچے اچھی طرح اس بات کو جان لو، اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لو، پوری قوم، پوری ملت مل کر کے تمہیں فائدہ دینا چاہے، لیکن اللہ کو منظور نہیں ہے تو وہ فائدہ نہیں دے سکتے۔ پوری قوم، پوری ملت مل کر کے تم کو نقصان پہنچانا چاہے، سب تمہارے خلاف ہو جائے، سب تمہارے دشمن ہو جائے، لیکن اللہ کو منظور نہیں ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہے تو پوری قوم و ملت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اللہ کی مشیت نہیں ہوگی، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی مصیبت نہیں آئے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مصیبت آئی بھی، ہماری زندگی میں کوئی ناموافق حالات آئے، کوئی پریشانی کی گھڑی آئی، تو یاد رکھیے اس مصیبت کو، اس پریشانی کو ٹالنے والی ذات، ختم کرنے والی ذات، اس مصیبت سے بچانے والی، حفاظت کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ ہی ہے جو اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے۔ ہماری کوشش، ہم اپنی محنت سے، اپنی تدبیر سے اس مصیبت سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ پہلی بات، مصیبت اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں آئے گی، اگر آئے گی بھی اللہ کے حکم سے تو اس کو ٹالنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہم اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے فریاد کریں،
اللہ رب العالمین کے سامنے روئے اور گڑ گئے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 60 پر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی قدرت کا چیلنج کرتے ہوئے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک مجبور بے کس انسان، پریشان حال انسان جب مجبوری میں پریشانی میں پھنس جاتا ہے، مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، مصیبت کی گھڑی میں مجبور انسان پریشانی میں پھنسنے کے بعد جب وہ پکارتا ہے مدد کے لیے تو اس کی پکار کو سننے والا، اس کی مدد کرنے والا، اس کی پریشانی کو دور کرنے والا ہے کوئی طاقت، ہے کوئی ذات جو اللہ کے علاوہ ہے؟ اللہ چیلنج کر رہا ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی دوسری طاقت ہے جو کسی مجبور اور پریشان حال انسان کی مجبوری کو سن لے اور ان کی فریاد کو سن کر کے اس کی پریشانی کو دور کر دے؟ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے رب کا تعارف کراتے ہوئے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ہمارا یہ منہج ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، بیماری بھی اگر اللہ کی طرف سے آتی ہے تو اس بیماری سے شفا دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ذات، اللہ ہی اس بیماری کو دور کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، یہ دو باتیں ہمیں ایسے حالات میں اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا مصیبت اور پریشانی چاہے دشمن کتنی بھی کوشش کر لے نہیں آئے گی۔ اگر اللہ کے حکم سے مصیبت اور پریشانی آئی بھی تو اس کو ٹالنے والا، اس کو ختم کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے۔ ہم اللہ سے لو لگائے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ میرے بزرگ اور دوستو، ان حالات میں خاص طور پر مشکل گھڑیوں میں، نازک حالات میں، پریشانی کے وقت میں خاص طور پر ایک بندے مومن کو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ کی عبادت کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے، ذکر و اذکار کر کے، دعاؤں کا سہارا لے کر کے، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کر کے اللہ سے ہم اپنا تعلق مضبوط کریں۔ یاد رکھیے، اللہ سے تعلق قائم کرنا یہ ایک مومن کے لیے اس کی زندگی میں سب سے مضبوط سہارا، تعلق باللہ یہ سب سے مضبوط سہارا، سب سے بڑی طاقت۔ جو بندہ اللہ سے جتنا تعلق مضبوط کرے گا، اپنا رشتہ مضبوط رکھے گا، وہ اللہ کی مدد میں رہے گا، اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اللہ اس بندے کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے ان حالات میں ہمیں خاص طور پر اللہ رب العالمین سے زیادہ اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے۔ اللہ کی عبادت کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے، اپنی عبادتوں کے ذریعے اللہ کا ذکر کر کے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 22 میں اللہ نے کہا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے، جو اللہ کا کامل اطاعت گزار اور فرما بردار بندہ بن جائے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، تو سمجھیے کہ اس نے ایک مضبوط چیز کو اس نے پکڑ لیا، مضبوط کڑے کو اس نے تھام لیا ہے۔ تعلق باللہ اس کے لیے ایک بہت بڑا سہارا، بہت بڑی طاقت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تعلق باللہ کا حکم دیتا ہے، تاکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی اس پیغام کو، دعوت دین کو قوم تک صحیح طور پر پہنچا سکے اور قوم کی طرف سے آنے والی شرارتوں سے، ان کے منصوبوں سے آپ کی حفاظت ہو، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ نبی کو اللہ نے تعلق باللہ کا حکم دیا۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تعلق باللہ کا حکم دیا ہے، وہی اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اللہ سے ہم اپنا تعلق کیسے مضبوط کریں؟ اللہ نے کہا قم اللیل الا قلیلا۔ پہلا طریقہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا، راتوں میں اٹھ کر کے آپ اللہ کے سامنے قیام کیجیے، قیام اللیل کا اہتمام کیجیے۔ وقت سحر اٹھ کر کے
اللہ کے سامنے سجدہ کیجیے، اللہ کو منائیے، اللہ کو راضی کیجیے۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا یہ بہت ہی مضبوط راستہ ہے۔ قیام اللیل، نماز تہجد کی پابندی، جو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے کہا سورہ مزمل ہی میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، آپ قرآن کو اطمینان و سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کے غور و فکر کے ساتھ آپ قرآن پڑھیے، قرآن سے جڑ جائیے۔ جو شخص قرآن سے، اللہ کے کلام سے جڑتا ہے، سمجھیے کہ وہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ رہا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کو عزت اور سربلندی عطا کیا، اور اسی کتاب قرآن مجید کے ذریعے کچھ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی کے گڑھے میں ڈال دیا۔ جو قوم، جس قوم نے اپنی اللہ کی کتاب قرآن سے اپنا رشتہ جوڑا، قرآن کی تلاوت کیے، قرآن پر عمل کیے، اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت اور سربلندی عطا کیا۔ لیکن جب ہم اپنے قرآن سے جب ہم نے اپنا رشتہ توڑ لیا، قرآن سے ہم نے دوری اختیار کر لی، قرآن کی تلاوت، قرآن پر عمل کا ہماری زندگیوں میں اہتمام نہیں رہا، تو زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا آپ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ جو قرآن سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے وہ اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے، اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے ذکر و اذکار کا سہارا لیجیے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کثرت سے اپنے رب کا ذکر کیجیے۔ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنی زبان کو اللہ کی تعریف میں مصروف رکھتا ہے، وہ اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو کسی جماعت میں یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کسی جماعت میں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت میں ہمارا ذکر کرتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جو شخص اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو اللہ ہمیں یاد رکھے۔ اگر کوئی شخص اس نقطے کو سمجھ جائے تو اس کی زبان اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہو، اس لیے کہ وہ چاہے گا کہ میں ہمیشہ اللہ ہمیشہ مجھے یاد رکھے۔ اب اگر اللہ مجھے ہمیشہ یاد رکھے، اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم ہمیشہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں، اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، زیادہ سے زیادہ ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مصروف رکھیں۔ پھر بزرگوں اور دوستوں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق باللہ کا حکم دیا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بتایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سورہ فتح کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کہا یہ صحابہ کرام اپنی عبادت کے ذریعے، اپنی نمازوں کے ذریعے، اپنے رکوع اور سجدے کے ذریعے یہ اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں۔ ان کی پیشانی پر سجدوں کے نشان نظر آتے ہیں، یہ ہر حال میں اب اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ یہ صحابہ وہ ہیں جو راتوں میں بہت کم سوتے ہیں، راتوں میں بہت کم سوتے ہیں، وقت سحر اٹھ کر کے اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے اپنے قیام اللیل کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے اللہ سے اپنا تعلق جب مضبوط کیا، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ان سے اپنی رضامندی کا اعلان کرتے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اور یاد رکھیے میرے بزرگوں اور دوستوں، تعلق باللہ، جو شخص اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے، یاد رکھیے دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں اسے حقیر نظر آتی ہیں، اور
اور جب جس کا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا، اور جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے وہ دنیا کی ساری نعمتوں کو بالکل معمولی اور حقیر سمجھتا ہے، دنیا کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر کیا۔ جب وہ مکہ سے ہجرت کرنے لگے، قریش کے لوگ آ کر کے انہیں گھیر لیے اور کہا کہ اے صہیب، جب تم مکہ آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، تم مکہ آ کر کے یہاں پر کمائے، مال و دولت تم نے جمع کیا، اس لیے تم یہاں کا کمایا ہوا مال ہم تمہیں مکہ سے نہیں لے جانے دیں۔ اگر تم مکہ چھوڑ کر جا رہے ہو تو تم تنے تنہا جاؤ، یہاں کا کمایا ہوا مال ہم تجھے نہیں لے جانے دیں۔ پورا مال و دولت، پورا خزانہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کے ہاتھ میں دے دیا، ان کے حوالے کر دیا، اور تنے تنہا وہ اپنا ایمان، اپنا عقیدہ بچا کر کے نبی کی خدمت میں مدینہ پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربیح صہیب، ربیح صہیب، صہیب رومی نے بڑا نفع بخش سودا کیا، سب کچھ انہوں نے لٹا دیا لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کر لیا۔ ایک مومن کی زندگی میں ہمیشہ یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں اپنی زندگی کا سب کچھ لٹا سکتا ہوں، میری زندگی کا سب کچھ میں ضائع کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے، ایمان کی نعمت ہے۔ میں اپنے ایمان کو ہر حال میں ہمیشہ اس کی حفاظت کروں۔ صہیب رومی اپنے سارے دولت، سارے خزانے کفار مکہ کے حوالے کر دیے، صرف اپنا ایمان بچا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے۔ پھر بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ان نازک حالات میں، ان مشکل گھڑیوں میں جہاں ہم تدبیریں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اسباب اختیار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے لو لگائیں۔ یاد رکھیے ہماری کوششوں کو کامیاب بنانے والی ذات اللہ کی۔ ہمیں ہر حال میں ہمیشہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا، جب تک اللہ ہمیں کامیاب نہیں کرے گا، ہم اپنی کوششوں کے ذریعے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے لو لگائے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تعلق باللہ کے لیے رجوع اللہ ضروری ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 40/3 میں اللہ نے کہا فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، کیوں نہیں جب ان کے اوپر ہماری طرف سے تکلیف اور مصیبت آئی تو کیوں نہیں یہ لوگ اللہ کے دربار میں آ کر کے روئے، گڑ گڑائے، عاجزی اختیار کیے، الہا زاری کیے؟ کیوں نہیں ان سے ہو سکا؟ مصیبت کی گھڑی میں، پریشانی میں مبتلا ہونے کے بعد اگر اللہ کے سامنے یہ روتے گڑ گڑاتے تو اللہ ان کے حال پر رحم کر کے ان سے مصیبت کو ٹال دیتا، لیکن یہ لوگ مصیبت اور پریشانی میں پھنسنے کے بعد بھی اللہ کے سامنے رجوع نہیں کیے، اللہ سے نہیں روئے، اللہ کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل گناہوں کی وجہ سے، دنیا کی بے پناہ محبت کی وجہ سے، مال و دولت کی حرص و لالچ کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ دل کی سختی کی وجہ سے ان کے اوپر مصیبت آ رہی ہے، پریشانیاں آ رہی ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، لیکن یہ لوگ اللہ کی طرف مائل نہیں ہو رہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے لو نہیں لگا رہے۔ آج آپ دیکھیے ملک کے ان نازک حالات میں ہر آدمی اس پر تبصرے کر رہا ہے، جہاں دو چار دوستوں کی مجلس قائم ہوتی ہے لوگ ان حالات پر تبصرہ کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مشکل حالات، یہ نازک حالات ختم ہو جائیں، امن اور سکون کا ماحول قائم ہو جائے، لیکن ہم حالات کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنی کردار اور اپنی زندگی کو نہیں بدلنا چاہتے۔ ایسی مشکل گھڑیوں میں بھی آج ہماری مسجدیں اپنے خالی ہونے کا شکایت کرتی ہیں۔ ایسی مشکل گھڑی میں بھی جبکہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اللہ سے لو لگاتے، اللہ کے گھر کو آباد کرتے، اللہ کے سامنے جھک جاتے، اللہ کے سامنے حاضر ہوتے،
روتے گڑگڑاتے اپنے گناہوں کو یاد کرتے, اللہ سے سچی توبہ کرتے, اللہ سے استغفار کرتے. لیکن ایسی پریشانی کی حالت میں بھی آج فجر کی نماز میں آپ مسجدوں کا جائزہ لیں, ہماری حالت کیا ہے, ہمارا ایمان کیا ہے, ہمارا اخلاق کیا ہے, ہمارا کردار کیا ہے. ہم اللہ سے رحمت, اللہ سے مدد کی امید لگائے بیٹھے. میرے بزرگوں اور دوستو, کیا ایسے ہی اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ کیا ایسی اللہ کی مدد آ جائے گی؟ کیا ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان حالات کو ختم کر دے گا؟ یاد رکھیے, جب تک ہم اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے, جب تک ہم اپنی زندگیوں کو نہیں بدلیں گے, جب تک ہم اپنے اخلاق و کردار کو نہیں بدلیں گے, حالات نہیں بدلیں گے. یہ اللہ کا نظام ہے, اللہ کا یہ نظام ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ اس وقت تک قوموں کے حالات نہیں بدلتا جب تک لوگوں کے حالات نہیں بدل جاتے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یاد رکھیں, حالات ہمارے اعمال سے بنتے اور بگڑتے ہیں. ہمارے اعمال, ہمارے اخلاق, ہماری زندگی اچھی ہوگی, شریعت کی روشنی میں ہوگی, اللہ کی مرضی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو حالات بھی اچھے رہیں گے. لیکن اگر ہمارے اعمال بگڑ جائیں گے, ہمارے اخلاق و کردار بگڑ جائیں گے تو ہمارے حالات بھی بگڑ جائیں گے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات بدل جائیں, امن اور سکون کا ماحول قائم ہو, اللہ کی رحمتیں نازل ہو, اللہ کی نصرت اور مدد آئے, تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا, اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا. ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں, اپنے اعمال کا جائزہ لیں, اور ہمارے اندر جو خامیاں ہیں, جو کوتاہیاں ہیں, جو کمزوریاں ہیں, ہم ان کو دور کریں. اللہ اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں, اللہ سے استغفار کریں. ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے گا اور ان حالات کو ختم کرے گا. میرے بزرگوں اور دوستوں, بغیر ہم اپنے آپ کو تبدیل کیے ہوئے ہماری حالت جو پہلے تھی وہی ہے. ہم اپنے اندر ذرا بھی تبدیلی نہیں لانا چاہتے. ہماری تجارت میں, ہمارے کاروبار میں, ہماری گھریلو زندگی میں جو کمزوریاں, جو خامیاں, جو کوتاہیاں, جو برائیاں ہمارے اندر تھیں وہ ویسے کی ویسے. ہمارے اندر جو سستی اور کوتاہی نمازوں میں, اللہ کی عبادت میں پہلے سے تھی, اب بھی ہے. اور ہم اللہ سے امید لگائے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا, اللہ کی مدد نازل ہوگی. کیوں نہیں اللہ دشمنوں کو ہلاک کر رہا ہے؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو تباہ کر رہا ہے؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مدد نازل کر رہا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستو, ہم اللہ سے بڑی بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. کام کرتا ہے دوزخ کا لیکن سوچتا ہے کہ جنت ملے گی. کیسے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں؟ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے, اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہیں کریں گے. میرے بزرگوں اور دوستو, اس وقت تک اللہ کی مدد نازل نہیں ہوگی, اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان حالات کو نہیں بدلے گا. اس لیے تعلق باللہ کے لیے رجوع اللہ ضروری. ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں. اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے, اپنی نمازوں کے ذریعے اللہ کی عبادت کر کے اللہ سے لو لگائے, اللہ کی طرف رجوع کرے, اللہ کی طرف پلٹے, اللہ کی طرف آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو داؤد کی حدیث میں, اذا تبايعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم. کہا ایک وقت آئے گا کہ تمہاری زندگیوں میں سودی تجارت آ جائے گی, سودی کاروبار تم شروع کر دو گے, حرام طریقے سے تم تجارت شروع کر دو گے, حرام خوری تمہاری زندگیوں میں آ جائے گی, تمہارے لین دین غلط ہو جائیں گے اور دنیا کے پیچھے, تجارت کے پیچھے تم پڑ جاؤ. دین کی خدمت کا جذبہ تمہارے دلوں سے نکل جائے گا. ایسے وقت میں اللہ کیا کرے گا؟ سلط اللہ علیکم ذلًا, ذلت و رسوائی کو اللہ تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. اور یہ ذلت و رسوائی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک تم اس کے دین کی طرف نہیں لوٹو گے, جب تک تم دین کی طرف نہیں پلٹو گے, جب تک تم اللہ کی طرف نہیں آؤ گے, جب تک تم دین اور شریعت پر عمل نہیں کرو گے, اس وقت تک یہ ذلت و رسوائی ختم نہیں ہو سکتی. میرے بزرگوں اور دوستو, ہم اگر حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدلیں, اپنے اخلاق و کردار کو بدلیں. ہماری زندگیوں میں جہاں بھی خامیاں اور کوتاہیاں ہیں
ان کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تعلق باللہ کے لیے میں نے کہا سب سے ضروری چیز یہ ہے رجوع اللہ، اللہ سے لو لگائے، اللہ کی طرف رجوع کریں اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنی نمازوں کے ذریعے۔ اور ایک دوسرا اہم طریقہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے، یاد رکھیے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے تعلقات درست رکھیں۔ اللہ کے بندوں سے اگر ہمارے تعلقات درست ہوں گے، اچھے ہوں گے، تو اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں، اللہ کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے رشتے ناطے کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے رشتے کے بارے میں کہا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا کہ جو رشتوں کو جوڑے گا وہ سمجھیے کہ مجھ سے اپنا تعلق جوڑ رہا ہے۔ رشتوں سے اپنے تعلقات کو جوڑنا یہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے، اور رشتوں سے اپنے تعلقات کاٹنا، رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کاٹنا یہ اللہ سے اپنا تعلق کٹ کر لینا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، نماز روزے کی بات کرتے ہیں، دین اور شریعت کی باتیں ان کی زبانوں پر ہمیشہ چلتی ہیں، لیکن ان کی زندگی دیکھیں، ان کے معاملات دیکھیں، ان کے لین دین دیکھیں، ان کی گھریلو زندگی دیکھیں، ان کے ماں باپ کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، خاندان کے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے اللہ کے بندوں سے ہمارا تعلق صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندوں کو اگر ہم ستائیں گے، اللہ کے بندوں پر ہم ظلم کریں گے، اللہ کے بندوں کو ہم پریشان کریں گے، یاد رکھیے اللہ کے بندوں کا اگر ہم حق ماریں گے، اللہ سے ہم اپنا تعلق مضبوط نہیں کر سکتے۔ اللہ کے بندوں سے تعلقات توڑنا یہ اللہ سے تعلق توڑنا ہے، اللہ کے بندوں سے تعلقات جوڑنا یہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اے لوگو، اگر تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کی کام آئے دنیا میں انسا کے انسا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ میرے بزرگ اور دوستو، ہم اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے بندوں سے اپنے تعلق اچھے رکھیں۔ اللہ کے بندوں سے، سماج اور معاشرے میں جو غریب ہیں، کمزور ہیں، مجبور لوگ ہیں، ان مجبوروں کے اوپر رحم کریں، اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابغونی الضعفاء فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم۔ اے لوگو، تم مجھے کمزوروں کے بیچ میں تلاش کرو، یاد رکھو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں روزی دے گا، تمہاری تجارتوں میں خیر و برکت دے گا۔ کب؟ جب تم کمزوروں کی مدد کرو گے۔ سنن نسائی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ انما ینصر اللہ هذه الامہ بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کی مدد کرے گا، کیسے؟ بضعیفها، امت کے کمزوروں کے ذریعے۔ کمزور لوگ، کمزوروں پر جب ہم حسن سلوک کریں گے، کمزوروں کے کام آئیں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کی دعاؤں سے، ان کے اخلاص سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ہم اللہ کے بندوں سے اپنا تعلق قائم کریں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی دور میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مکی دور میں جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا اور مسلمان مکے کے کافروں کی طرف سے بالکل پریشان ہو چکے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے،
اللہ کی عبادت کرنے کا سکون سے موقع نہیں مل رہا ہے، ظالم ان پر ظلم کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر کے حبشہ کے لیے جانے لگے، مکہ چھوڑ کر کے مکے سے نکل گئے ہجرت کے لیے حبشہ کے لیے۔ راستے میں برق الغماد پر پہنچے، وہاں پر قبیلے قارا کے سردار ابن الدغینہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبیلے قارا کا سردار جو کافر تھا، مشرک تھا، جس کا نام ابن الدغینہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھتا ہے، پوچھتا ہے کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا اخرجنی قومی، میری قوم مجھے نکلنے پر مجبور کر دی، مجھے میری قوم نے میرے وطن سے نکال دیا ہے، میں اپنے وطن کو چھوڑ کر کے میں حبشہ جا رہا ہوں تاکہ وہاں پر جا کر کے میں سکون سے اللہ کی عبادت کر سکوں۔ میں اپنا وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے کہ میرے وطن میں کافروں کی طرف سے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھیے میرے بزرگوں اور دوستو، ایک کافر سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا ابا بکر فإن مثلك لا يخرج ولا يخرج، آپ جیسے بلند اخلاق والے آدمی کو نہ وطن چھوڑ کر خود جانا چاہیے، نہ ایسے بلند اخلاق آدمی کو وطن سے نکالنا چاہیے۔ کیوں؟ فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، اس لیے کہ آپ جیسے بلند اخلاق لوگوں کی وطن میں ضرورت ہے، آپ وطن کے کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ سماج اور معاشرے کے غریبوں کے کام آتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کا کام کرتے ہیں۔ آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ آپ جیسے لوگ نہ خود چھوڑ کر جانا چاہیے، نہ آپ جیسے لوگوں کو وطن سے نکالنا چاہیے۔ آج اسی اخلاق کی ضرورت ہے، آج اسی اخلاق کی ضرورت ہے ہمارے پاس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ، برادران وطن کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ بلند اخلاق کی ضرورت ہے۔ ہر ایک کے ساتھ ہم اپنے معاملات اچھے رکھیں، ہر ایک کے ساتھ بلند اخلاق سے پیش آئیں۔ اگر ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارے لین دین لوگوں کے ساتھ اچھے رہیں گے، کبھی ہماری زندگی میں کوئی مشکل گھڑی آئے گی، یہی غیر، یہی دشمن، یہی کافر ہماری مدد کے لیے کھڑا ہوگا۔ آج آپ دیکھیے، یہ ہمارے اخلاق و کردار کا نتیجہ ہے کہ ایسے نازک حالات میں ملک کے ہر کونے میں آج مسلمانوں کے ساتھ ہر مذہب، ہر طبقے کے لوگ کھڑے ہیں اور ان کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں۔ یہ زمین اس بات کو سمجھتی ہے کہ مسلمان اس زمین پر امن قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ زمین، ہندوستان کی یہ زمین اس بات کو سمجھتی ہے کہ اس دیش کا مسلمان اس زمین میں فتنہ و فساد نہیں مچاتا، وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، وہ لوگوں کے ساتھ انصاف چاہتا ہے، وہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، وہ ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ انسانیت کے حق میں فلاح و بہبودی کے لیے زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ دشمنوں کی صفوں میں بھی اللہ ہمارے مددگار اور ہمارے ہمدرد اور خیر خواہ پیدا کرتا ہے، جو ہمارے موافق، ہمارے ہمدردی میں، ہمارے سپورٹ میں آواز بلند کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ایسے حالات میں دو چیزوں کی خاص ضرورت ہے۔ ایک تو تعلق باللہ، رجوع اللہ، ہم اللہ سے خاص لو لگائیں، اللہ سے جڑے۔ یاد رکھیں، ہماری ساری کوششوں کو جب تک اللہ کامیاب نہیں بنائے گا، ہم اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ سے لو لگائیں، دعائیں کرنا نہ بھولیں، اللہ سے عبادت کریں، اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے، اللہ سے مدد مانگیں۔ اللہ ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اور دوسری چیز، ہم ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کریں، ہر ایک کے ساتھ ہمارے معاملات کو اچھے رکھیں، بلند اخلاق کا معاملہ کریں۔ ہماری خواتین کی ذمہ داری ہے کہ ایسے حالات میں خاص طور پر وہ گھروں میں دعاؤں کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں۔ یاد رکھو، کوئی بھی آدمی، چاہے وہ مرد ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، عورت ہو، کوئی بھی اپنے آپ کو حقیر اور معمولی نہ سمجھے۔ ہر ایک کو اس میدان میں کام آگے آنا چاہیے، اور کم سے کم اللہ رب العالمین سے پرخلوص دل سے نکلنے والی، دل کے درد کے ساتھ،
سچی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر کے ہم پر رحم فرمائے گا اور ملک میں امن و امان نازل ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری جان و مال، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان نصیب فرما۔ اے اللہ ملک میں جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو تو ختم کر دے اور سارے لوگوں کو پیار محبت سے مل جل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہے انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما۔ اے اللہ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔